تو اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. میں یہی بات کر رہا تھا کہ کتنا ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں بلا شبہ انہی قربانیوں کی بدولت, لیکن آپ یہ سوچئے کہ کتنے گھر اپنے کفیلوں سے اور جو لوگ اپنے پیاروں کو وہاں پر بارڈرز پہ بھیج کر یا ایسی جگہوں پہ بھیج کر ان کی راہ تک رہے ہوتے ہیں, ایک فون کال کے منتظر ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا یہ قربانی دینا. جی بالکل, اٹس اے گریٹ سیکریفائس, اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو راک سالڈ آرمی ڈیفنس کر رہی ہے, اگر یہ ڈیفینڈ نہ کر رہی ہوتی تو آج سیٹلڈ ایریاز بھی اس کی آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہوتے. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. دا انٹائر نیشن اوز اے لاٹ ان لوگوں کو جو کہ جانیں قربان کر رہے ہیں اور اس افراد کا مقابلہ کر رہے ہیں جو اس طاق میں ہے کہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے. تو اس میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہمیں بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر تھی جس کو 2020 تک جس کا کلا کما کر دیا گیا تھا جی ضرب عزب اور رد الفساد جیسے آپریشنز میں, تو اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس افراد نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا ہے. 2020 میں تقریباً 40 کے لگ بھگ ان کے حملے تھے. ہم نے دیکھا 2021 میں وہ زیادہ ہو کے تقریباً 200 کے لگ بھگ ہوئے, اور اس سال یہ 317 حملے کر چکے ہیں جس میں 390 جانیں جا چکی ہیں, قیمتی جانیں جو پاکستانی شہریوں کی بھی ہیں. اور اس کی شدت کا اندازہ آپ ان اعداد و شمار سے لگا سکتے ہیں کہ رواں سال تک اب تک 550 جو دہشت گرد ہیں ہارڈ کور, ان کو واصل جہنم کیا گیا ہے. اچھا, جو کہ پچھلے 6 سالوں میں جتنی کیجولٹیز ان کی ہوئی ہیں تقریباً اس کے لگ بھگ ہے. تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے جو نمبرز آپ نے مینشن کیے راشد صاحب, 550 دہشت گرد مارے گئے, تو جو 24,000 سے زائد آپریشن میں, اور یہ بھوکلاہٹ کا شکار سمجھے جو دہشت گردوں کی جانب سے اب جو حملے کیے جا رہے ہیں. بوکلاہٹ سے زیادہ میرا خیال ہے کہ دے ہیو اے پلان, اور ان کی جو کوریوگراف ہو رہا ہے سارا کیمپین یہ اکراس دا فرنٹیئر ہو رہا ہے جہاں پہ افغان عبوری حکومت ہے جو اس وقت صرف نظر کر رہی ہے اس چیز سے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کے لیے بھی الٹیمیٹلی بہت بڑا خطرہ ہوں گے. ان کی اپنی وجوہات ہیں, آئیڈیولوجیکل افینٹی تھی, پھر ان کا لیک آف کنٹرول ہے, اور ایک کانفلکٹ اکانومی تھی اور وار اکانومی جو کہ ابھی تک جاری ہے. 2.5 لاکھ جو تھی افغان نیشنل ڈیفنس فورسز وہ بالکل میلٹ ہوگی انٹو تھن ایئر, اور سارا وہ اسلحہ جو امریکی چھوڑ گئے تھے وہ ان کے ہاتھ لگا. کچھ نے ایک گروہ جوائن کیا, کچھ نے دوسرا گروہ جوائن کیا. تو حالات اب اس قدر مختوش ہو چکے ہیں کہ افغان عبوری حکومت کو بارہا یہ کہنے کے باوجود ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ مجھے یہ بتائیے کیونکہ بیسکلی جو لوگ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جنہیں ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ پاک فوج جنہیں ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہے, دوسرا پھر ساتھ میں بلوچ لبریشن آرمی جن کو مکمل معاونت وہاں سے مل رہی ہے, ایک افغانستان سے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ بھارت کا اس میں ایلیمنٹ لازمی طور پر ہوگا کیونکہ افغانی آج کل موسٹلی افغانستان میں وہی کچھ بولا جاتا ہے جو کہ بھارت چاہتا ہے. تو یہ کتنا کنسرننگ ہے یہ چیز؟ جی بالکل کنسرننگ ہے, بیکاز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ذوب پہ حملے ہوئے, اس پہ یہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس تھے. ابھی ٹی جے پی کے ایلیمنٹس نے وہ کلیم کیا ہے جو ابھی حملہ ہوا ہے دربند میں. اور اب جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں اور ٹی ٹی پی ان کے درمیان یہ ایک قسم کا آپریشنل لیول پہ جو کوارڈینیشن ہے, اس کے تانے بانے بھی باہر سے جو پراکسی وارفیئر پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے اس سے بھی ملتے ہیں. اور جب یہ ٹی جے پی جیسی جو تنظیمیں ہیں جن کا سیکٹیرین فلیور بھی ہے, اور یہ دے آر برڈز آف دا سیم فیدر, وہ دوسرے نام سے دوسرے کمانڈر کی ایفیلیشن سے یہ ظاہر ہوتے ہیں, مگر در حقیقت ان کی آئیڈیالوجی, ان کی پروپینسٹی فار وائلنس وہ سیم ہے. تو اب جو دربند پہ حملہ ہوا یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ 3 جو پروونسز ہیں وہ اس کا ورچوئل ایک کانفلنس کے اوپر ہے, فار فلنگ ہے, ڈیفیکلٹ ایریا ہے, اور اس میں دیکھیں کہ ہماری جو فوج ہے یہ از ٹرائنگ ٹو ٹیک دا بیٹل ٹو دا اینیمی. تو یہ ایک ایسی جگہ تھی جس پہ یہ لوگ
بیس تھا اور وہاں سے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فوج کر رہی تھی ان کے خلاف، ان پہ کیجلٹیز ہو رہی تھیں ٹیررسٹ کی. تو انہوں نے ڈیسپریشن میں وہ ایک ویکل بون ایکسپلوسو کے ذریعے یہ سوئسائڈ اٹیک کیا، اور اس میں جو عمارت گرنے سے زیادہ کیجلٹیز ہوئی ہیں. مگر دیز کیجلٹیز ول ناٹ ڈسویڈ پاکستان آرمی. دیکھنے ہمیں ان ویکنیسز کی طرف دیکھنا ہے کہ جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، بیکاز یہ آرمی ایلون کی بیٹل نہیں ہے، یہ ہول آف دا نیشن، ہول آف دا سوسائٹی رسپانس چاہیے. راشد صاحب اور ہمیں یہ خطے کی بھی ہے، مطلب یہ صرف پاکستان کے لیے، پاکستان میں ظاہر ہے ہماری تو امن کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے جس کا ہم بار بار مظاہرہ کرتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ ہم ہمیشہ بات چیت اور ڈائلاگ پہ بھی پہلے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جب حملہ ہوگا تو اس کے پر ریاکشن تو آئے گا ہماری طرف سے. دوسرے 2022 کی بات کریں 400 کے قریب دہشت گرد مارے گئے، 2023 میں جو نمبر سامنے آ رہے ہیں 550. پاکستان کی اس ساری پروسیس میں وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے؟ وہاں سے تو لگ رہا ہے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی امن کو آگے بڑھانے کے لیے. جی بالکل، ہمارا جو ایسٹرن فرنٹیئرز پہ ہمسایہ ہے اس کی طرف سے وہ الیکشن ایئر ہے اور وہ مزید اپنا جو اینٹی پاکستان ریٹرک ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں. تو وہاں سے تو کوئی فی الحال امید افزا بات نہیں ہے. اور ہمارا جو ویسٹرن فرنٹیئرز ہیں وہاں پہ افغان عبوری حکومت ہے جو کہ خود اس وقت دشواری سے دوچار ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. اور ہمیں یہ اب چاہیے کہ ہم اپنا وی شوڈ پٹ آر اون ہاؤس ان آرڈر، اپنی اسٹرینتھ کو خود دیکھیں، ویکنیسز کو خود احاطہ کریں. دیکھیں ہماری جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ تو اوور اسٹریچ ہو چکی ہے، ان کے ساتھ آپریشنز دن رات ہو رہے ہیں. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی کوئی دار اندازی کی کوشش کو ناکام بنا رہی ہے فوج. روزانہ اس فرنٹیئر پہ کوئی 7 سے 8 ایکٹیو آپریشنز ہوتے ہیں جو میڈیا میں نہیں آتے مگر وہ ہو رہے ہیں. اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان علاقے میں، کیونکہ یہ دیکھیں جس دربن کا علاقہ یہ سیٹل ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان کے پاس ہے، وہاں اگر یہ اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو دیر از اے کیپیسٹی ڈیفیسٹ آف آر فرسٹ رسپونڈرز جو کاؤنٹر ٹیررزم میں ہونے چاہیے، وہ پولیس ہے. اب کے پی پولیس کی استعداد کار کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لوکل انٹیلیجنس کہاں ہے جو کہ ایک ایس ایچ او لیول، اس کے ساتھ ایک انٹیلیجنس کا ایک پورا نیٹ ورک منسلک ہوتا تھا، اور جو ہماری باقی جو اسٹریٹجک اور پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے لیے ممد و معاون ہوتے تھے، وہ بالکل ورچوئل ایبسنٹ ہے. اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ادھر دیر از اے بگ ویکیوم. ویئر از دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن؟ کیونکہ یہ سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں بھی اب تو وہ پی اے والا پہلے تھا اب نہیں ہے، بٹ اس کو ویکیوم کیوں آپ کو نظر آتا ہے ویکیوم کو فل نہیں کیا گیا. ایگزیکٹلی اٹس اے بگ ویکیوم. اور کیپیسٹی پولیس کو چاہیے، ان کے پاس وہیکلز کی، بلٹ پروف ویسٹس کی، اکوپمنٹ کی کمی ہے، ٹریننگ، لیڈرشپ، انفراسٹرکچر. اب ورچوئل ایک ایبسنس ہے اس ادارے کی جو کہ دنیا بھر میں جو پولیس ہوتی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں. آرمی از کیپٹ ان دا ریزرو فار دا لاسٹ ایز اے لاسٹ ریزرو. مگر یہاں پہ حالت یہ ہے کہ آرمی ہیز بیکم دا فرسٹ رسپونڈر، پولیس ورچولی از ناٹ دیئر، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از ناٹ دیئر. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک نیشنل ول ہوتی ہے، جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے گورنمنٹ کا، جو پرائرٹیز ہوتی ہیں، دیٹ از ناٹ بینگ ڈن. تو یہ ساری ہول آف دا سوسائٹی رسپانس ہونا چاہیے، ورنہ یہ آج یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس اور بارڈر ریجنز آف سیٹل ڈسٹرکٹس میں ہے تو یہ انڈس کراس کر کے ہیٹ یہ ہم سب کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اگر ہم سیریس نہ ہوئے. بالکل اس پہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. راشد جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بڑے اس پر مفصل گفتگو کی اور بتایا کہ جی کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ہمیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ایک سسٹم ہونا چاہیے. پولیس کو جی فرسٹ رسپونڈنٹ ہونا چاہیے، وہاں سے اور اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ٹیکل کر سکے انیشیل لیول پہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیراملٹری آپ کی فورس آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی پاک فوج آتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ لیئرز میں ایک ڈیفینس ہوتا ہے کسی بھی ملک کا.